بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں جب فقہ اور اجتہاد کا ذکر آتا ہے تو ایک نام انتہائی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور وہ نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امت مسلمہ نے آپ کو امام اعظم کا لقب دیا۔ یہ لقب کسی رسمی تعارف کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ آپ کی علمی عظمت اور غیر معمولی فقہی بصیرت کا اعتراف تھا۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زوتی تھا۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ اس زمانے میں کوفہ علم و حدیث کا بڑا مرکز تھا۔ بہت سے صحابہ کرام وہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اس لیے وہاں کا ماحول علمی، دینی اور فکری لحاظ سے غیر معمولی تھا۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ یقیناً عام نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دادا زوتی فارسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ آپ فارسی الاصل تھے، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ آپ مکمل طور پر عربی علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ عربی زبان پر آپ کو غیر معمولی عبور حاصل تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے عرب علماء بھی آپ کی زبان دانی اور استدلال کے معترف تھے۔ ابتدائی زندگی میں آپ نے تجارت اختیار کی، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن یہ محض کاروبار نہیں تھا بلکہ دیانت، امانت اور سچائی کی عملی مثال تھی۔ اگر کسی کپڑے میں ذرا سا بھی عیب ہوتا تو خریدار کو پہلے بتا دیتے۔ آپ کی سچائی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ایک دن کوفہ کے مشہور عالم امام شعبی کی نظر آپ پر پڑی۔ انہوں نے آپ کی گفتگو اور ذہانت کو محسوس کیا اور فرمایا کہ تمہیں علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تم بازار کے لیے نہیں، علم کے لیے زیادہ موضوع ہو۔ یہ جملہ معمولی نہیں تھا، یہی وہ لمحہ تھا جس نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آپ نے تجارت کے ساتھ ساتھ علم کی طرف پوری توجہ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ نے حدیث اور فقہ کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ آپ کے بے شمار اساتذہ ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ہزاروں علماء سے علم لیا، لیکن فقہ میں آپ کے سب سے بڑے استاد امام حماد بن ابی سلیمان تھے۔ آپ تقریباً 18 سال تک ان کی شاگردی میں رہے۔ یہ مدت معمولی نہیں ہوتی۔ اس طویل صحبت نے آپ کو فقہ کی گہرائی عطا فرمائی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے استاد امام حماد بن ابی سلیمان کی وفات کے بعد مسند تدریس سنبھالی تو کوفہ میں ایک نئی علمی فضا قائم ہوئی۔ یہ عام مدرسہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا علمی حلقہ تھا جہاں مسئلے صرف سنائے نہیں جاتے تھے بلکہ پرکھے جاتے تھے، تولے جاتے تھے اور پھر طے کیے جاتے تھے۔ آپ کی مجلس میں درجنوں بڑے شاگرد بیٹھتے تھے۔ مسئلہ پیش ہوتا، پھر بحث ہوتی، کوئی قرآن سے دلیل دیتا، کوئی حدیث سے، کوئی صحابہ کرام کے قول سے۔ اگر اختلاف ہوتا تو گھنٹوں گفتگو جاری رہتی۔ امام صاحب فوراً فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ بعض اوقات ایک مسئلے پر کئی دن بھی غور کیا جاتا تھا، پھر جب سب پہلو واضح ہو جاتے تو آپ پھر فیصلہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی فقہ منظم اور مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے صرف ایک استاد پر اکتفا نہیں کیا، آپ نے کوفہ، بصرہ اور دیگر شہروں کے علماء سے بھی استفادہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہزاروں اساتذہ سے روایات سنی، لیکن فقہ میں آپ کے سب سے بڑے استاد امام حماد تھے، جن کی صحبت میں آپ نے تقریباً 18 سال گزارے۔ آپ کے اندر غیر معمولی حافظہ اور گہری سوچ تھی۔ مسئلہ سنتے ہی آپ کے مختلف پہلو ذہن میں آ جاتے تھے۔ آپ کی مجلس میں ایک اصول تھا کہ کوئی بھی شاگرد سوال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان طالب علم بھی دلیل دے دیتا تو امام صاحب اسے غور سے سنتے۔ یہی علمی آزادی بعد میں فقہ حنفی کی وسعت کا سبب بنی۔ آپ اکثر فرضی مسائل بھی زیر بحث لاتے تھے۔ مثلاً اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا، اس پر بحث کیوں؟ تو آپ فرماتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ جب مسئلہ پیش آئے تو امت کے پاس جواب تیار ہو۔ آپ نے صرف فتوے نہیں دیے بلکہ ایسے شاگرد تیار کیے جو بعد میں خود مجتہدین بن گئے۔ امام ابو یوسف جو بعد میں عباسی دور کے بڑے قاضی بنے، امام محمد بن حسن شیبانی جنہوں نے فقہ کو کتابی شکل میں جمع کیا، یہی دونوں شاگرد آگے چل کر فقہ حنفی کے اصل ناقل اور مرتب بنے۔ اگر کسی مسئلے میں شک ہوتا تو آپ فوراً کہتے مجھے اس پر غور کرنے دو۔
آپ کبھی جلد بازی میں فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی حدیث کمزور لگتی تو اس کی تحقیق کرتے، اگر کسی راوی پر اختلاف ہوتا تو اس کو بھی دیکھتے۔ آپ کی یہ احتیاط بعد کے محدثین نے بھی تسلیم کی۔ علمی عروج کے اس دور میں آپ مالی طور پر خود مختار تھے، کیونکہ آپ تجارت کرتے تھے، اس لیے آپ کسی حاکم کے محتاج نہیں تھے۔ جب بنو عباس کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کو قاضی القضاء کے عہدے کی پیشکش کی تو آپ نے اسے اپنی آخرت کے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے نہایت وقار کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ خلیفہ نے اسے اپنی توہین سمجھا اور آپ کو بغداد میں قید کر کے روزانہ کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ آپ کو سرعام اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ کے پایۂ استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی۔ قید کی تنگی میں بھی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور شاگرد چھپ کر آپ سے علمی پیاس بجھاتے۔ جب خلیفہ کو یقین ہو گیا کہ امام صاحب کو جھکایا نہیں جا سکتا تو ایک روایت کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا۔ وفات سے قبل آپ نے وصیت کی کہ آپ کو کسی ایسی زمین میں دفن نہ کیا جائے جو حکومت نے غصب کی ہو، جو کہ ظلم کے خلاف آپ کا آخری احتجاج تھا۔ بالآخر 150 ہجری میں سجدے کی حالت میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کا جنازہ 50,000 سے زائد لوگوں نے کئی مرتبہ پڑھا اور آپ کو بغداد کے خزران قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ خلاصہ حیات امام اعظم ابو حنیفہ، نام و نسب نعمان بن ثابت بن زوطی، پیدائش 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی، کوفہ عراق، لقب امام اعظم۔ آپ چاروں اماموں میں سب سے پہلے اور مرتبے میں سب سے بلند مانے جاتے ہیں۔ وفات 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی، بغداد، دوران قید حالت سجدہ میں۔ بڑے علمی و عملی کارنامے۔ آپ نے منتشر اسلامی قوانین کو ایک منظم نظام فقہ کی شکل دی جسے آج فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسائل کے حل کے لیے اکیلا فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے ماہر شاگردوں کی مجلس شورا بنائی، جو دنیا کی پہلی باضابطہ قانونی کمیٹی تھی۔ آپ نے ان مسائل کا حل بھی پہلے سے تیار کر لیا جو ابھی پیش نہیں آئے تھے، تاکہ مستقبل میں امت کو پریشانی نہ ہو۔ آپ نے علم کو شاہی دربار کی غلامی سے آزاد رکھا اور قاضی بننے کی بجائے قید و بند کو ترجیح دی تاکہ حق پر سمجھوتا نہ ہو۔ آپ نے امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے عظیم شاگرد پیدا کیے جنہوں نے آپ کے علم کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اللہ رب العزت امام اعظم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔